السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا پوڈ کاسٹ۔ دوستو، پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اسٹاک مارکیٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایک ایسا ٹول ہے جس میں اس ملک کی بیشتر جو اس کی پاپولیشن ہوتی ہے وہ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ بٹ اس کو میں بدقسمتی کہوں گا، انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہماری عوام ہے اس اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو پارٹیسپیشن ہے وہ بہت کم ہے، اتنی کم کہ اگر ہم اپنے ہمسائے ممالک سے کمپیریزن ایک میں آپ کو بتاؤں تو جہاں انڈیا 7% پاپولیشن انویسٹنگ ان اسٹاک مارکیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ 7% جو پاپولیشن ہے وہ انویسٹ کرتا ہے اسٹاک مارکیٹ پہ، بنگلہ دیش آئی گیس 4% پہ ہے، وہیں پاکستان صرف 0.5 یا 0.6% پہ ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ اور اگر ہم لوگ بالکل ایک آئیڈیل کیس دیکھیں تو امریکہ جو ہے اس کے اندر مور دین 50% آف پاپولیشن انویسٹ ان اسٹاک مارکیٹ۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹاک مارکیٹ ایکسپرٹ جواد حفیظ صاحب، جن کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی سر؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، جیسے میں نے ابھی جو سٹیٹس بتائے ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک بتائے ہوں گے؟ جی ٹھیک بتائے ہیں۔ تو اس کی اب ریزن میں بھی جائیں گے اور اس کی ڈیٹیل پہ جائیں گے۔ پہلے تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ کہاں سے آپ آئے اور کیا آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا جو آپ اسٹاک مارکیٹ پہ بھی انٹر ہوئے، اور آئی گیس انڈسٹریلسٹ بھی آپ رہے ہوئے ہیں بٹ وہ چھوڑ کے آپ اسٹاک مارکیٹ میں آ گئے۔ نہیں، میں اسٹاک مارکیٹ میں تو اپنی پیدائش سے پہلے کا ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ بتاتا ہوں آپ، بڑی حیران کن بات ہے۔ 1967 میں جی، میں آئی واز ناٹ بورن ان 67، میرے والد صاحب نے پہلا اسٹاک لیا تھا، اور سنس 1967 ہماری فیملی نے کبھی بھی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں چھوڑی۔ اچھا، تو میں بچہ تھا جب اس وقت ہی میں دیکھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا خرید رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں، کیا ریٹس ہیں۔ تو سارا بچپن ہمارا اسی میں گزرا، اور پھر وہ جب جوان ہوئی انجینئرنگ کی، انجینئرنگ کرنے کے بعد ہم لوگ انڈسٹری کا پلان کیا۔ انڈسٹریز میں نے 2-3 لگائیں، پھر میں نے، لیکن ساتھ اسٹاک مارکیٹ ہمیشہ جاری رہی۔ میں ایف ایس سی میں تھا، ایف ایس سی کے ایگزام میں نے کلیئر کیے، تو میں نے ٹریننگ لی۔ یہاں فرت اللہ خان صاحب ہمارے ہوتے تھے اسٹاک بروکر، میرے استاد، ان سے میں نے ٹریننگ لی، اور ان سے ٹریننگ لینے کے بعد یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم بھی کوئی ٹریننگ جیسی کوئی چیز موجود تھی سر؟ اس ٹائم ٹریننگ ایسے تھی جیسے آج کوئی بندہ ڈیجیٹل دوست میں نوکری کر لے۔ اچھا سر، جیسے آج کوئی بندہ ڈیجیٹل دوست میں نوکری کر لے، جیسے آج کوئی آدمی آپ سے سیکھنا چاہے اور وہ جاب کرے۔ تو ہمارا، چونکہ میں نے بتایا فیملی بزنس ہے، ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے، تو انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح اپنی سیٹ پہ ہی بٹھا دیا جب میں نے ایف ایس سی کی۔ پھر میں نے تقریباً 6 مہینے 5 مہینے کا گیپ ہوتا ہے آپ کا آگے فردر ایڈمیشن سے پہلے، تو اس میں نے اس کو پراپرلی ایز اے بروکر کی نگاہ سے بھی اس کام کو سمجھا، ایز این انویسٹر تو پہلے ہی پتہ تھا، اینڈ پھر آئی نیور لک بیک۔ پھر میں ساتھ وہ کرتا رہا، اور اس کا حسن یہ ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کام کے بارے میں جو پتہ نہیں ہے، آپ کو زیادہ 10 منٹ چاہیے پر ڈے، ناٹ مور دین دیٹ، اور آپ ہفتے میں ایک دن اگر 1 گھنٹہ آپ ریسرچ کر لیں تو مور دین انف ہے۔ یہ ریزن بھی تو نہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے کم ٹائم والا کوئی پارٹ ٹائم یا کوئی سائیڈ ہسل ہو سکتی ہے، کریئر وائز یہ کوئی خاص کام نہیں ہے؟ سر اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں بھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو میں بھی کہا ہے، اور ایک کوٹیشن میری نظر سے گزری ہے کہ 10,000 لوگوں کا اوپینین میٹر نہیں کرتا اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ کچھ نہ جانتے ہوں۔ اسٹاک مارکیٹ ان پاکستان از مور اباؤٹ پرسیپشن آف دا پیپل۔ لوگوں کی پرسیپشن ہی صحیح نہیں ہے اس کے بارے میں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سٹا ہے یا کوئی جوا ہے، یہی ورڈ سٹا جو ورڈ ہے نا، جس کو آئی گیس جوا بیسیکلی۔ جی، تو پاکستان میں تو مطلب میں اپنے گھر کی بھی بات کروں نا، اب تو خیر اویئرنیس کچھ ہو گئی ہے، بٹ وین آئی واز ان اسکول یا ان کالج تو پرسیپشن نہیں تھی، یہ تو ایک مطلب پیسے اگر ڈبونے ہیں تو آپ اسٹاک مارکیٹ میں چلے۔ نہیں، آپ تو بڑے ہلکے طریقے سے بتا رہے ہیں۔ میں لوگوں کو نارملی جب ٹریننگز میں آتے ہیں تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اندر ہیلن ڈانس کر رہی ہوگی، گانا چل رہا ہوگا، امیتابھ بچن بیٹھا ہوگا میری 2 کروڑ کی چال، اور باہر گنز لے کے بندے کھڑے ہوں گے۔ پرسیپشن یہی بنائی ہوئی ہے اسٹاک مارکیٹ کی، حالانکہ اٹس پیورلی اے بزنس ہی۔ صحیح، بالکل سمپل، جیسے آپ دنیا کا کوئی بزنس لے لیں جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے، اس بزنس کا ایک پورشن، جیسے میں آپ کو یہ ایک سوال آپ سے کروں گا کہ اگر 4 بھائی ہوں اور وہ 1 لاکھ روپے مہینے کا کمائیں تو ایک بھائی کا کتنا حصہ ہے؟ 25,000۔ اب وہ 4 کو آپ 4 لاکھ بھائی کر دیں۔ ہاں، اٹ از بیسیکلی ہے کیا اسٹاک مارکیٹ ہے کیا؟ اسٹاک مارکیٹ
ایک ایسی جگہ ہے, اسٹاک مارکیٹ ایک ایسی چیز ہے جہاں ایک سے زیادہ لوگ مل کر ایک کاروبار کو چلاتے ہیں. آپ اسے فیملی اونڈ بزنس سمجھ لیں. اب فیملی اونڈ بزنس کو جب آپ چلاتے ہیں تو اس کے جو بینیفٹس آتے ہیں وہ ظاہر ڈیوائڈ ہوتے ہیں. اگر برا نہ مانیں, ہم تھوڑا سا اس کی اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں گے, اسٹاک مارکیٹ شروع کہاں سے ہوا؟ اوبیسلی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہزاروں سال سے ہے, یہ آئی گیس 16ویں صدی سے یہ چیز مطلب اس کا وجود آیا. اور جہاں تک میرا نالج ہے, تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہے, وہ یہ جو برٹش انڈیا کمپنی ہے اسی دور سے ہی, یہ 16ویں صدی سے ہی یہ تھوڑا اس سے پہلے جی یہ ہالینڈ سے شروع ہوئی تھی. ایگزیکٹلی ہالینڈ سے یہ شروع اس طرح ہوئی تھی کہ ہالینڈ میں وہ کیا کرتے تھے, وہ ہالینڈ میں بیسیکلی ٹریڈرز ہیں بائی جو جیسے آپ کہتے ہیں ان کے مین جو پروفیشن ہے, تو جہاز جاتے تھے, بحری جہاز. اب انہوں نے کیا کیا کہ بحری جہاز مل کر لوگوں نے بھیجنے شروع کر دیے, تو وہ جس کا جہاز پہنچ جاتا تھا ڈیسٹینیشن پہ اس کو بڑا پروفٹ ہو جاتا تھا, کئی گنا بڑھ جاتا تھا. جن کا بیچاروں کا جہاز ڈوب جاتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے انڈر ڈیٹ آ جاتے تھے. تو انہوں نے اس کا سلوشن یہ نکالا کہ بجائے ہم ایک ایک جہاز پہ پارٹنر بنانے کے, کیوں نہ ہم جہازوں کی ایک کمپنی کو پارٹنرشپ میں بنا لیں. صحیح. اور اس کے اوپر انہوں نے پھر شروع کر دیا یہ اسٹاک ایکسچینج کا بیسک کانسیپٹ کہ مل کر پیسہ پول کرو, اس کے 10 20 30 جہاز لو اور انہیں بھیجو, اور پھر اکارڈنگلی لوگ پروفٹ کمانے لگ پڑے اور پھر لاس ہونے لگ پڑا. اور یہ اس طریقے سے یہ ایک کمپنی پبلک لمیٹڈ کمپنی وجود میں آئی. پھر وہ انگلینڈ نے اسے فالو کیا. ایسٹ انڈیا کمپنی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, ایسٹ انڈیا کمپنی واز اے پبلک لمیٹڈ کمپنی. اچھا. اور اس کے کوئین واز دا چیئرمین آف ایسٹ انڈیا کمپنی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اب وہ جو ہے برائے نام رہ گئی ہوئی ہے اور ایک انڈین نے اسے خریدا ہے. اچھا. ہاں, اٹ از ناٹ لسٹڈ ناؤ بٹ ایز اے ٹوکن کمپنی کے پیپر اور ڈاکومنٹ وغیرہ ایک انڈین نے لیے ہیں. انڈین. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کام انڈینز ہی کر رہے ہیں, مطلب جہاں پہ پیسے کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا زیادہ. ابھی پچھلے میں دیکھ رہا تھا ٹیپو سلطان کی تلوار بھی کسی انڈین نے خریدی ہے, اور ہی ہیز پیڈ ملینز آف ڈالرز فار دیٹ سوارڈ. سر یہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے جیپنیز یہ کرتے تھے, پھر چائنیز شروع ہوئے, اور اب انڈیا, چونکہ دیکھیں جہاں پیسہ آئے گا پیسہ نظر آتا ہے. جب کسی آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اپنی اسپینڈنگ کو بڑھاتا ہے, وہ آرٹس اینڈ کرافٹ پہ پیسہ لگاتا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں لیتا ہے, بڑے بڑے جہاز لیتا ہے, بڑے بڑے گھر لیتا ہے. انڈیا اس وقت 5th لارجسٹ اسٹاک مارکیٹ دنیا میں بن چکی ہے. انہوں نے ریسنٹلی ابھی فرانس کو بیٹ کیا ہے. ان ٹرمز آف نمبر آف لسٹنگز اٹ از نمبر 1 ان دا ورلڈ. سب سے زیادہ لسٹنگز جو ہیں وہ انڈیا میں ہیں. اور دیٹ از سرپرائزنگ, مجھے لگا تھا امریکہ ہے وہ. نہیں, وہ سیکنڈ نمبر پہ انڈیا ہے. سب سے زیادہ نمبر آف لسٹنگز انڈیا میں. کیا نمبر ہے, کوئی ہے آئیڈیا؟ 10,000 سے اوپر ہے میرا. 10,000 سے اوپر کمپنیز ہیں جو لسٹڈ ہیں. جی بالکل. امریکہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, امریکہ میں تو صرف وارن بفٹ صاحب جو ہیں 65 کمپنیز تو انہوں نے ہی جنہیں کہتے ہیں کہ لسٹ کرایا یا خریدا, اور اس سے اب آگے سبسڈریز 260 بن گئی ہیں. صحیح. اتنی نارملی ایک چھوٹے ملک میں ٹوٹل نمبر آف کمپنیز ہوتی ہیں جتنی صرف ایک آدمی نے امریکہ میں لسٹ کرائی ہیں. صحیح. اچھا, اس میں تھوڑا سا جیسے ایک میں اپنی اگر مثال لوں تو میرا بھی ایکسپیرینس ہے اسٹاک مارکیٹ میں. ویسے میں نے اسٹارٹ کیا تھا انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹ میں, دیٹ ٹائم آئی واز ان آسٹریلیا. تو ان دنوں یہ ٹیسلا کے اسٹاکس پہ بڑا بات ہو رہی تھی اور بڑا پروفٹ بھی آ رہا تھا. تو میں نے اس میں بھی انویسٹمنٹ کرنا شروع کیا. پھر جو فینگ ہے, فیس بک, امیزون, نیٹ فلکس, گوگل, 5 کمپنی کا جو گروپ ہے, اس میں بھی انویسٹمنٹ کی اور مطلب مناسب ایک ریٹرن بھی ملا. پھر خیر پاکستان واپس آ گیا تو میں اس ایکٹیویٹی سے باہر نکل آیا کیونکہ میں بزنس تھا. تو اس میں مجھے بتائیں کہ ایک اچھا, انڈیا میں ایک چیز بڑی پاپولر ہے جس کو وہ کہتے ہیں, جس میں وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں منتھلی بیسس پہ. بہت ساری دنیا بھر کے اندر انویسٹمنٹ پلانز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, انویسٹمنٹ پلان اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے فرض کریں کہ جی موسیٰ صاحب ہیں, انہوں نے یہ پلان کیا کہ جی آپ کی 1 ملین روپیز آپ کی منتھلی انکم ہے. تو آپ نے کہا جی 20% جو ہے نا آئی ول ٹیک اٹ ٹو اسٹاک مارکیٹ, 20% آئی ول ٹیک اٹ ٹو ریئل اسٹیٹ, 20% آئی ول ٹیک اٹ ٹو دا بینک ڈپازٹ, اور 4 لاکھ میں خرچ کروں گا. ویسے پاکستان میں تو اٹس ادر وے, لوگ 9,80,000 خرچ کرتے ہیں اور جو 20,000 روپیہ رہ جاتا ہے وہ بھی بیگم کو گفٹ دے کے دے دیتے ہیں اس کا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی میں نے انویسٹ کر دیا. تو لیکن دنیا میں جو سویلائز ورلڈ ہے اس کے اندر لوگ پلان کرتے ہیں. اگر آپ رابرٹ کیوساکی کو دیکھیں, اگر آپ ابھی ان کا جو پچھلا ٹرمپ پریزیڈنٹ تھا اس کو دیکھیں تو وہ ریئل اسٹیٹ سے ہیں. اگر آپ وارن بفٹ کو دیکھیں
پیٹر لنچ کو ضرور پڑھیں آپ لوگ, چارلی منگر کو ضرور پڑھیں, کیونکہ اس پوڈ کاسٹ کا میرا جو آبجیکٹیو سب سے زیادہ ہے نا کہ پاکستانی بھی ویسے سوچیں. ہمیں امریکہ بہت اچھا لگتا ہے, ہم امریکہ جانا چاہتے ہیں, ہر بندہ ویزا لینا, آپ اپنے ملک کو امریکہ کیوں نہیں بناتے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ مجھے فرض کریں کہ موسیٰ صاحب کا دفتر بہت اچھا لگے, مجھے لگے کہ یار موسیٰ صاحب کا دفتر جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے, تو بجائے میں آپ کے دفتر پہ قبضہ کرنے کے یا اس میں گھسنے کی بجائے کیوں نہ میں آپ سے ڈسکس کر لوں کہ موسیٰ بھائی میں بھی کاپی کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں آپ نے پینٹنگ کہاں سے خریدی ہے, مجھے بتائیں آپ نے پینٹ کہاں سے کروایا, یہ ٹیبل کہاں سے لی ہے. تو آپ, میرا کویشچن یہ ہے کہ 4th لارجسٹ آپ پاپولیشن ہے دنیا کی, آپ میں یہ ارج کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ ہمارا ملک ترقی کرے؟ یہ میں نے کسی پاکستانی کو یہ سوچتے بھی نہیں دیکھا, کرنا تو بعد کی بات ہے, سوچتے بھی نہیں ہمارے لوگ. اس کی بلکہ وجہ آپ بتائیں مجھے. اس کی وجہ میرے خیال ہے لوگوں کا ہمارے ہاں تھوڑا ہے کہ وہ دوسروں کو بلیم گیم زیادہ ہے کہ گورنمنٹ ایسی ہے, دھوکہ ہو جائے گا, ادھر فائدہ نہیں ہے پیسے ڈالنے کا. میں ایک زیادہ بات نہیں کرتا, لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کا کریکٹر ساری دنیا کے سامنے ہے, بس میں اتنا سا کہوں گا, اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. لیکن آپ ویسٹ کے پاپولیشن کو دیکھیں, آپ ویسٹ کے پولیٹیشینس کو دیکھیں, وہاں پہ بھی بڑے بڑے کرپٹ لوگ آئے ہیں. آپ اگر وہاں پہ کرپشن, اینرون جو ہے وہ تو امریکہ میں بند ہوئی ہے نا, پاکستان میں تو گجرانوالہ میں تو بند نہیں ہوئی. جو بینکس جو ہیں کتنے امریکہ میں بند ہوتے ہیں اور پاکستان میں کتنے بینک بند ہوئے ہیں؟ پاکستان میں تو ہارڈلی کچھ بینکس بند ہوئے. سر آپ امریکہ کے ذرا گوگل کیجیے کہ کتنے بینک بند ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر وقت روتے رہنا, اپنے آپ کو برا کہنا, نیگیٹیوٹی پھیلانا, یہ مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ جو بھی طاقتیں پاکستان کو ختم کرنا چاہتی ہیں یا کمزور کرنا چاہتی ہیں, خدا نخواستہ ختم کرنا چاہتی ہے, 1,00,000 بار خدا نخواستہ, وہ ایک مایوسی ہمارے یوتھ میں پھیلا رہی ہیں. عجیب قسم کے سلوگنز پھیلا رہی ہیں, پاکستان سے زندہ باد, تو پتہ نہیں کیا اور کیا, واٹ نان سینس. آئی ڈونٹ نو وائی پیپل آر سیئنگ دس. آپ موسیٰ بھائی, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بچے ہوں گے کچھ سال 15-20 سال پہلے, میں آپ کی ایج تو نہیں میں ایگزیکٹ کرتا, تو آپ نے یہ ترقی دیکھی, آپ نے یہ گاڑیاں دیکھی لوگوں کے پاس؟ میں نے تو نہیں دیکھی تھی یہ گاڑیاں, اتنی سڑکوں کے اوپر گاڑیاں, نمبر آف وہیکلس, ایسی گاڑیاں یہاں پہ, ایسے کلبز ہیں, زیادہ ادھر ہم پارکوں میں سیر کر لیتے تھے, آج اچھے سے اچھے سوئمنگ پولز ہیں انڈور, اچھے سے اچھے کلبز ہیں. تو کیا ملک ترقی کر رہا ہے یا پیچھے آ رہا ہے؟ ترقی کر رہا ہے 100%. نمبر آف ایئر کنڈیشنرز آپ دیکھ لیں, کبھی کسی کے پہلے محلوں میں کچھ ہوتے تھے, اب ہر گھر میں کوئی 4-5 ہیں, اور ہوتا بھی تھا تو ایک آدھا اے سی ہوتا تھا جس میں پوری فیملی بیٹھ جاتی تھی ایکسٹریم سمر کے اندر. اب ہر کمرے میں اے سی ہے, اور چل بھی رہے ہیں. بجلی کا بل بھی بہت آ رہا ہے سر, 5-8 لاکھ روپے کا موبائل ہر بندے نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. تو یہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر اتنا ملک نیچے جا رہا ہے تو پھر یہ کیسی ہیں؟ آپ پوری دنیا 5 بجے دکانیں بند کر دیتی ہے, آپ رات 12 بجے سے پہلے دکان بند کرنے آپ پسند نہیں کرتے کہ ہم نے انرجی بھی کنزرو نہیں کرنی. تو میرا یہ کویشچن ہے کہ اگر اتنے ہی برے حالات ہیں ملک کے, تو پھر یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں؟ میں تو ایگری کرتا ہوں اس چیز پہ, بالکل ٹھیک ہے. تو پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز بٹ دا پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ورک. ان کا یہ ماننا ہے, وہ بندہ امریکہ جا کے 8 گھنٹے کھڑا ہونے کو تیار ہے, پاکستان 4 گھنٹے وہ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے کسی بھی ریک کے پیچھے. اچھا جواز صاحب, یوں ہے کہ ایک لے مین پاکستان میں کوئی اسٹوڈنٹ آپ کہہ رہے ہیں, یونیورسٹی کا بچہ یا جس نے ابھی بس کریئر سٹارٹ کیا ہے, 50,000-40,000 کمانا شروع کیا ہے, جی, وہ اپنی اسٹاک مارکیٹ کی جرنی کریٹ کرنا چاہتا ہے, اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, سب سے پہلا بیریئر جو آ جاتا ہے وہ تو آ جاتا ہے اس کا اپنا گھر. اس کے اپنے گھر والے ہی اس چیز پہ اس کو اجازت نہیں دیتے اور متفق نہیں ہوتے کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں ڈالیں, کیونکہ وہ اوبیسلی پچھلی جنریشن ہے, ایک پورا جنریشنل گیپ ہے. اور اب بندہ خود اسٹاک کو اسٹڈی کرے کہ وہ ٹائم اپنے گھر والوں کو سمجھائے کہ یار اسٹاک مارکیٹ ایک اچھی چیز ہے. تو میرے خیال میں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں گھر والوں کو, خاموشی سے کام کر لے. یہ کون سا کوئی نشہ کرنے لگا ہے, خاموشی سے چپکے سے جا کے یہ کام شروع کر دیں. صحیح. اچھا, نمبر 1 اسٹیپ تو ہو گیا نا کہ جو کئی گھر میں ہوتا ہے نا کہ آپ گھر والوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ یہ آ جاتا ہے کہ اسٹارٹ کریں کیا. اب اس میں بھی آپ کے پاس کافی آپشنز آ جاتی ہیں, آپ کے پاس کچھ میوچل فنڈز آ جاتے ہیں, پھر آپ کے پاس انڈیکس فنڈز آ جاتے ہیں, جیسے انڈیکس فنڈ ہو جاتا ہے, ٹیکنالوجی فنڈ ہو جاتا ہے, آئی ٹی کا فنڈ. تو اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ بھی آپ جا سکتے ہیں اسٹاک میں, انڈیویجول اسٹاکس جو ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس میں آپ کی کیا مطلب اوپینین ہے, کیا کس طرح, کیونکہ آپ ٹریننگ بھی کرتے ہیں, تو کیا آپ کس طرح سے بندے کو اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ میں آپ کو پوری تفصیل اس پہ دے دیتا ہوں کہ کیسے اسٹارٹ کرنا چاہیے اور واٹ از دا بیسٹ وے ٹو اسٹارٹ ان اسٹاک مارکیٹ.
اب تک جی میں نے کوئی تقریباً 40,000 پلس لوگوں کو گلوبلی جو پاکستان سے باہر بھی ہیں ان کو میں نے ٹریننگ دے چکا ہوں، اور 2 گھنٹے کی ہماری ورکشاپ ہم نے فائنلائز اب کی ہے. پہلے وہ 3 دن کی بھی کر کے دیکھی. وہ 3 دن میں فائدے کی جگہ نقصان زیادہ ہوتا تھا، بندہ کنفیوز ہو جاتا تھا. وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک ایسا بچہ جو بھی چل نہیں سکتا، اس کی ٹانگیں بھی مضبوط نہیں ہیں، اس پہ جب آپ وزن ڈال دیتے ہیں تو ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں بچوں کی. تو وہ میں نے محسوس کیا کہ وہ نقصان ہو رہا ہے زیادہ فلڈ کرنے سے انفارمیشن. اس کو پھر تجربے کے ذریعے ہم نے پلان کر کے اس کو 2 گھنٹے کے اوپر لائے. 2 گھنٹے میں بندہ بیسیکلی تیار ہو جاتا ہے کہ 25,000 سے 3 لاکھ روپے کے درمیان وہ اپنا پورٹ فولیو بلڈ کر سکتا ہے. منیمم 25,000 سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں. صحیح. کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے 25,000 سے سٹارٹ لینا. اب 25,000 سے آپ 3 لاکھ کے درمیان آج کل ایک موبائل، آلموسٹ ہر بندہ جو موبائل یوز کرتا ہے اس سے نیچے موبائل نہیں. میرا یہ سلوگن ہے، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو آدمی موبائل رکھ سکتا ہے اسے اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنا چاہیے، چاہے وہ 12 سال سے اوپر اس کی کوئی عمر ہے. 12 سے اوپر ہے تو ظاہر ہے اس کو سہارے کے لیے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کسی اڈلٹ بڑے بھائی کی یا والد کی یا والدہ کی ضرورت ہے. 18 پلس ہے تو نہیں ہے. اب پہلے سٹیپ میں اس نے ٹریننگ لے لی. 3,500 کی ہماری صرف ورکشاپ ہے. ہم نے اس کو ہائیلی سبسڈائز رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارا آبجیکٹیو پیسے کمانا نہیں ہے، ہمارا آبجیکٹیو اویئرنیس دینا ہے. اب وہ جب ورکشاپ لیتا ہے تو 90 ڈے ہی از گڈ ٹو گو. اس کو پتہ ہے کہ میں نے اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کس کس بروکر کے پاس اکاؤنٹ کھولنا ہے، میں نے کیسے اپنا پہلا شیئر خریدنا ہے. اچھا، اگر یہیں پہ 1 منٹ کے لیے روکوں تو بروکر کو کس طرح سلیکٹ کیا جائے؟ اب بروکرز بھی کافی زیادہ ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار کہیں کوئی پیسے لے کے نہ بھاگ جائے، جی تو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے. تو کیسے بروکر کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہمیشہ میں لوگوں کو کہتا ہوں PSX کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں. جو بروکر وہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہے سب کی لسٹ موجود ہے. PSX یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج، اس کی www.psx.com.pk پہ جب آپ جائیں گے، جتنے بروکر ہیں ہر بروکر کا ایک کوڈ ہے اور ہر بروکر کا نام، موبائل نمبر، ٹیلی فون نمبر، ڈیٹیلز، آفس ایڈریس، ایوری تھنگ از اوور دیئر. ان میں سے کسی ایک کو پک کر لیں، یا بڑے نام، کیونکہ یہاں پھر پروموشن ہو جائے گی. 8-9 بڑے نام ہیں جو کہ سب کو پتہ ہیں، ان میں سے کسی فرم کے ساتھ کھول لیں. کوئی بندہ آپ کے 3 لاکھ لے کے نہیں بھاگتا، کیونکہ کم از کم بھی 50 کروڑ سے نیچے کوئی بروکر بھی بروکریج فرم چلانے کے لیے 50 کروڑ کے قریب پیسہ تو منیمم ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں، لیٹ سے کہ جی آپ 50 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ کا پورٹ فولیو بناتے ہیں، تو پھر CDC انویسٹر اکاؤنٹ ایک ہوتا ہے. 400-500 روپے اس کی پہلے فیس ہوتی تھی. اب چونکہ اپڈیٹڈ فیس میں نے پتہ نہیں کی کہ کیا ہے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے شیئر گورنمنٹ کسٹڈی میں چلے جاتے ہیں. اوکے. وہ بروکر چھیڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن میں نے جو اکاؤنٹ کھلوایا تھا، میں نے کھلوایا تو بروکر پہ تھا، لیکن مجھے CDC سے بھی ای میل آتی ہیں اور CDC میں بھی آپ نے جو اکاؤنٹ کھلوایا تھا وہ CDC سب اکاؤنٹ ہوتا ہے. وہ CDC سب اکاؤنٹ از اگین اے بگ پروٹیکشن. بٹ CDC انویسٹر اکاؤنٹ از اے ویری بگ پروٹیکشن کہ آپ کا تعلق ہی ٹوٹ جاتا ہے بروکر سے، اور وہ آن لائن آپ 10 سیکنڈ میں شیئر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر موو کر سکتے ہیں. صحیح. اور CD از بیکڈ بائی گورنمنٹ آف یس، دیٹ از بیکڈ بائی گورنمنٹ. اس میں تو انبلیویبل ہے. جیسے آپ کا کرنسی نوٹ ہے، اس کا جانے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا کرنسی کا نوٹ ہی ختم ہو گیا. اوکے اوکے ٹھیک ہے. تو وہ امپاسبل ہے. یہ بھی بلکہ کل میرے سے کوئی بندہ بات کر رہا تھا کہ جی 5 لاکھ سے اوپر کا جو بینک میں وہ ڈپازٹ، میں نے کہا پہلے تو یہ ایک نیگیٹو سلوگن ایک اور ڈھونڈ لیا ہمارے لوگوں نے. لیکن آپ کے پاس 5 لاکھ کے 50 لاکھ کے 5 کروڑ کے 500 کروڑ کے شیئر پڑے ہوں CDC میں، وہ کوئی نہیں لے جا سکتا. وہ آپ فوت ہوں گے تو سکسیشن سرٹیفکیٹ بنے گا، آپ کے بچوں کے اکاؤنٹ کھلیں گے، فیملی کے اکاؤنٹ کھلے گا، اس میں ٹرانسفر ہوگا. وہ فزیکل انہیں بھی نہیں ملے گا. ٹھیک. اچھا، ایک اور بھی میرے ذہن میں سوال ہے کہ پہلے پاکستان میں ہوتے تھے کہ کافی زیادہ اسٹاک ایکسچینجز، جس میں کراچی بہت بڑا نام تھا، KSX کراچی اسٹاک ایکسچینج، پھر لاہور کا تھا، اسلام آباد کا. بٹ کچھ سال پہلے گورنمنٹ آف پاکستان میں اس کو سب کو ملا دیا تھا اور اب ایک ہی ہمارے پاس PSX. تو اس کی وجہ کیا تھی، اور یہ کہ باقی ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے یا صرف پاکستان میں؟ باقی ملکوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اسے نیشنل کلیئرنگ بنا دی انہوں نے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹاک ایکسچینجز کی آپس میں بھی کلیئرنگ ہوتی تھی. یعنی لاہور اسٹاک ایکسچینج کے جو بھی سودے ہوئے ہیں وہ کراچی سے کلیئر ہو رہے ہیں، کراچی کے اسلام آباد سے ہو رہے ہیں. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ مرج ہو کے ایک ہی جگہ کلیئرنگ ہو رہی ہے، ایک ہی دیکھیں ٹیکنالوجی نے دنیا کو بدل دیا ہے. اب آپ کو فزیکل آفیسز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی اسٹاک ایکسچینج میں اب جاتا نہیں ہے. بروکر کے پاس بروکر کے پاس اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنا ID کارڈ اور اپنے جو IBAN نمبر ہے وہ دینا ہے، اور ای میل ایڈریس اور موبائل جو آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا اور ٹرانزیکشن شروع ہو جائے گی. صحیح. تو وہ آسانی کے لیے بیسکلی، آسانی کے لیے.
اور جو نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے انڈیا میں تو اس کا نہیں، انڈیا میں بھی انہوں نے نیشنل کلیئرنگ کو مرج کر دیا ہوا ہے، لیکن وہ کچھ ان کی ٹریڈیشنلی یا کنونشنلی بنی ہوئی ہیں اسٹاک ایکسچینجز، لیکن ان کے بھی اب آپس میں گیٹ ویز بن گئے ہیں. اوکے. وہ بیسیکلی اس کو سمبولک کہہ لیں کہ انہوں نے رہنے دیا ہے. اچھا، لیکن زیادہ تر ممالک کے اندر نیشنل کلیئرنگ ایک ہی ہو رہی ہے، ایک ہی میتھڈ ہے اس کا. اچھا، اب انڈیا کی بات ہوئی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں. انڈیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو انڈیا سے، بہت زیادہ سیکھنے کو ہے جی. میں تو کہہ کے تھک گیا، اور میں ایک اس پہ دینی مثال بھی لوگوں کو دیتا ہوں کہ جب فوجی قیدی جو پکڑے گئے جنگوں میں، اس وقت فوجی تو نہیں ہوتے تھے، والنٹیئرز ہوتے تھے، تو ہر کب کی بات ہے؟ جو یہ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہاں 10 بندوں کو جو پڑھائے گا، ایجوکیٹ کرے گا، اس کو میں آزاد کر دوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت آ گیا کہ ہمیں انڈیا سے سیکھنا چاہیے. اور دیکھیں میڈیکل میں، فائنانس میں، ان چیزوں میں، ایجوکیشن میں، اس میں گلوبلی میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک دوسرے کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے اور مل کر گلوبل ایشوز جو ہیں ان کو سالو کرنا چاہیے. صحیح. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاکستان، کیونکہ میں ٹیک سیکٹر سے ہوں، آئی ٹی سیکٹر سے، تو میرے اپنے پرسنل اوپینین کے مطابق نا 70% 80% جو ہمارے ٹیک کے لوگ ہیں نا، وہ انڈین یوٹیوب چینل سے ہی سیکھتے ہیں چیزیں، انکلوڈنگ بھی میں بھی. زیادہ کوئی ٹیک کی چیز ہوتی ہے نا، انڈین یوٹیوبر کھولا، اس کا لیکچر سنا، دیٹس اٹ. سر دنیا سیکھ رہی ہے ان سے، سلیکون ویلی کو وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. سندر پچائی از این انڈین. آپ کے زیادہ تر آپ پتہ کرتے ہیں ان کے سی ای اوز انڈین ہیں. آئی تھنک 18 اور 21 بڑے لکھے ہوئے تھے سی ای اوز فرام انڈیا، جو کہ ان کے ٹاپ ٹیک. اور یہ تو وہ کمپنیز ہیں جن کو ہر کوئی جانتا ہے. پھر کئی دوسری کنٹریز کی نیشنل لیول کمپنیز ہوں گی جن کو ہم لوگ نہیں بھی جانتے، ان کے بھی بہت ڈومیننسی ہے انڈین کی. سر ایک انڈین کمپنی ہے TCL، ٹاٹا کنسلٹنسی لمیٹڈ. ہاں جی، اس نے تو جیسے کہتے ہیں دھمال کی ہوئی ہے وہاں پہ، اور کینیڈا میں اور امریکہ میں اور سلیکون ویلی میں وہ اس وقت ٹیک کا مین کام وہ لے کے جا رہے ہیں. اس کی سر جو ویلیویشن ہے وہ دیٹ از مور دین 120 بلین. جی بالکل، جی بالکل. پورے پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے 4 ٹائمز ہے. 100 بلین ڈالر ہے جی، کہنے کی بات ہے. ہاں جی. ادھر ہم $1 بلین کے پیچھے رو رہے ہوتے ہیں IMF کو. کسی زمانے میں جی آپ کی بھی 100 بلین کے قریب تھی، 70-80 بلین تک پہنچی تھی، لیکن اب ڈالر ہی اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ 25-30 پہ آ گئی ہے گر کے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو میں صرف ایپل کی کیپٹلائزیشن مارکیٹ کی بتا دوں، 2700 ارب امریکی ڈالر، 2.7 ٹریلین. اینڈ ایپل وہ دا فرسٹ کمپنی جو کہ 1 ٹریلین کو ٹچ کیا تھا جی بالکل اپنے ٹائم پہ. جی بالکل. اب تو اور بھی کچھ کمپنی. جی انگلینڈ جو ہے وہ پوری جو UK کی اسٹاک مارکیٹ ہے دیٹس اراؤنڈ 2.6 ٹریلین ڈالر. سو ایپل از مور 100 ملین زیادہ، اس سے زیادہ بلین. صحیح. پوری انگلینڈ کے اسٹاک مارکیٹ سے. صحیح. بٹ دیٹ از امیزنگ تھنگ نا کہ کس طرح سے جو یہ ابھی آج کا یہ ٹیک کا دور ہے، اس نے بالکل اسٹوری بدل دی ہے چیزوں کی. کیونکہ آپ اگر زیادہ تر ان کمپنیز کو دیکھیں جنہوں نے مطلب یہ $1 ٹریلین کو ٹچ کیا ہے، زیادہ تر ٹیکنالوجی اورینٹیڈ ہی ہیں. ٹیکنالوجی اورینٹیڈ ہیں، لیکن بغیر ٹیکنالوجی کی جیسے آرامکو جو ہے دیٹس اراؤنڈ 2.2 ٹریلین. تو آرامکو بھی جو ہے آئل کی کمپنی ہے، سعودی کمپنی ہے. اب یہ میرا کوشچن آپ سے ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، بلایا آپ نے مجھے گیسٹ، اور سوال میں پوچھ رہا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ 2% صرف انہوں نے اپنے شیئرز جو ہیں وہ لسٹ کیے ہیں آرامکو نے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب پیسوں کی کمی کی وجہ سے انہوں نے لسٹنگ کی ہے؟ کیوں آرامکو نے لسٹ کی ہے؟ یہ میں ایک جنرل پبلک سے آپ سے سب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. لسٹ کی ہیں اس کی ایک شاید میرے مطابق ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ جن کمپنیز کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی وہ اسٹاک مارکیٹ میں جاتے ہیں. یہ میرا سوال. ہاں، اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ایک تو وہ اپنے سسٹم کو تھوڑا سا سسٹمیٹیکلی اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب آپ اسٹاک مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، بے شک آپ کے 50% اسٹاک لسٹڈ ہوں، بے شک 2% ہو جیسے آرامکو کا کیس ہے، آپ کو آپ کی انٹرنل پالیسی میکنگ اور آپ کی انٹرنل جو سارا سسٹم ہوتا ہے اس کو بہت اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے اور رکھنا پڑتا ہے. اس کے 2 ریزنز ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. جو لوگ اسٹاک مارکیٹ میں نارملی لوگ جو جاتے ہیں اس کے 2 ریزنز ہیں. جیسے ایک باڈی بلڈر ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا موقع بنے کہ میں شرٹ اتاروں اور میں شرٹ اتار کے اپنا مسل دکھاؤں. اسی طرح جب آپ وین یو ہیو بلڈ سم تھنگ ورتھ شوئنگ، یہ MBS صاحب جو ہیں، محمد بن سلمان صاحب جو ان کے اس وقت رولر ہیں یا جو سارا سسٹم چلا رہے ہیں سعودی عربیہ کا، وہ خاص ایمبیشیس ہیں. فائنانس میں وہ بڑا کام کر رہے ہیں، نیوم میں بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا. ان کی بڑی پالیسیز جو ہیں وہ اگریسو ہیں فائنانس کی طرف سے. ہی وانٹ ٹو بلڈ سعودی عربیہ لبرل کنٹری اینڈ ناٹ بیسڈ آن آئل.
وہ چاہتے ہیں کہ کنونشنل بزنسز پہ ہو. تو انہوں نے یہ بڑی محنت سے لسٹنگ اس کی کروائی ہے, اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اس کو کروانے میں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ ہماری کمپنی کی یہ ویلیویشن ہے 2% شیئر سے. اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, کسی کمپنی کی لسٹنگ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ویلیویشن کا, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کمپنی کا ایک بینچ مارک بنا دیتے ہیں. اگر آپ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, آگے جانا چاہتے ہیں, اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, یا 2, 3, 4 اس کا پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ دنیا اسے اس ریٹ پہ تسلیم کر لیتی ہے. صحیح. اور آپ کے لیے آگے اس کو فردر ایکسپینڈ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اچھا, اس میں اگین ہم تھوڑا سا مس آؤٹ کر گئے اپنے ایک کوشچن کو, کہ ایک لے مین جو سٹارٹ کرنا چاہتا ہے, جو ہماری بات ہوئی تھی, تو وہ اس کا وہ کہاں سے سٹارٹ کرے؟ ہماری بات ہوئی تھی ٹل اوپننگ اکاؤنٹ. میں لوگوں کو جو تو میرے پاس آتے ہیں ان کا بھی میں بتا دیتا ہوں, جو میرے پاس نہیں آتے یا افورڈ نہیں کرتے, کہ تو حالانکہ 3,500 تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہر بندہ افورڈ کرتا ہے, لیکن چلیں پھر بھی ہم زیوم کر لیتے ہیں کہ افورڈ نہیں کرتے. یوٹیوب پہ میری اپنی 2,000 کے قریب ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, جو کہ ٹوٹلی اس میں ہر پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے. آپ کرنے سے پہلے اس کو سیکھیں, کرنے سے پہلے اس کو سمجھیں, ویلیویشن کی طرف آئیں, روز بائنگ سیلنگ کی طرف نہ آئیں. میرے پاس جو لوگ آتے ہیں 90 ڈے پروگرام میں انہیں کہتا ہوں کہ پہلے 90 دن یور آبجیکٹیو از ناٹ ٹو میک منی, یور آبجیکٹیو از ناٹ ٹو لوز منی اینڈ لرن ٹو ٹریڈ وداؤٹ لوزنگ منی. وانس یو لرن, دیکھیں نا, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو انویسٹمنٹ ہے, انویسٹمنٹ از لائک سوئمنگ. Anybody can do it and everybody can do it, but you have to learn before doing it. میں 100 فٹ گہرے پانی میں اگر چھلانگ مار دوں تو میری پروبیبلٹی زندہ رہنے کی کتنی ہے؟ اور وہی میں ٹریننگ لے کے اگر اس میں کروں تو ہزاروں لوگ تیر رہے ہیں اور مزے سے تیرتے پھر رہے ہیں, لوگ سمندروں میں تیر رہے ہیں. سو ٹریننگ از اے پوائنٹ کہ آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے, آپ کو ریئلٹی چیک بتا دیتا ہے کہ کیا میں کر پاتا ہوں یا نہیں. آپ پیپر ٹریڈنگ کے ذریعے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ انویسٹ نہ کریں, آپ صرف خود ہی اپنی پکس کو دیکھ لیں. سو دیر آر مینی ویز ٹو چیک یور اسٹرینتھ. Once you think that you are good to go, then you should take a small start. And again, the objective should not be making money. The objective should be learning. Not learning losing first. money and learning. Learning, not to lose and learn. وہ swim with sharks without being eaten alive. یہ ویسے کتاب ہے بڑی زبردست, مجھے بڑی پسند ہے. تو یہ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ بڑی ٹرو ہے کہ آپ کو تیرنا آ جائے ان لوگوں سے جو آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں آسانی سے. صحیح. اچھا, اس میں نمبر 1 آ گیا. نمبر 2 آپ نے تھوڑی ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ دی ہے, لیکن اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ اسٹاک مارکیٹ میں جانے سے پہلے میوچل فنڈ چوز کرنا چاہیے یا پھر نہیں؟ میوچل فنڈ بالکل نہیں چوز کرنا چاہیے, اور میوچل فنڈ میرے حساب سے کبھی بھی چوز نہیں کرنا چاہیے. میں اس کا بالکل بھی حامی نہیں ہوں کہ آپ اپنا پیسہ کسی کے ہاتھ میں دے دیں. نادر شاہ بادشاہ سے میں سے ریلیٹ کروں گا کہ وہ جب اس علاقے میں آیا تو اس نے کہا کہ شاہی سواری کیا ہے, تو اس کے سامنے ہاتھی لے آئے. اس نے کہا اس کی لگام کہاں ہے؟ اس نے کہا بھائی اس کی تو لگام نہیں ہوتی, اس کا محاوت ہوتا ہے. اس نے کہا اتارو مجھے اس سے, میرے سامنے نہ لانا. کیونکہ جب آپ اپنے پیسے کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, دیکھیں مقصد کیا ہے اسٹاک مارکیٹ میں آنے کا, پیسے انکم کے سورس کریٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں ایک ایسا کام ڈھونڈ لوں کہ جس سے میں اپنی ریٹائرمنٹ لے سکوں, میں ایڈیشنل بینیفٹ لے سکوں, اپنے پیسے کو سنبھال سکوں, اپنے پیسے کو اپنے کنٹرول میں لے سکوں. جب میں نے وہی فنڈ مینیجر کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ جو مرضی کرے ود ان ریگولیشنس, وہ میرے ساتھ جو مرضی سلوک کرے. صحیح. نہیں, لیکن اس میں ایک فائدہ یہ بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں, مطلب بہت سے لوگ ہیں جو کہ ٹائم نہیں دے سکتے, بالکل شاید 10 منٹ بھی وہ کہیں میں نہیں دے سکتا ٹائم, کیونکہ ایک لرننگ زیرو سے سٹارٹ کرنا تھوڑی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کیس میں ایکچولی بے شک آپ ڈائریکٹ نہیں ہیں, بٹ انڈائریکٹلی ہی سے ہی آپ اسٹاک مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ ریٹرن تو ملتا ہے. اور نہیں تو کم از کم جو آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہوتا ہے بینک کا, اس سے تو بہتر ہی ہوتا ہے. دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی جرم ہے یا نہیں کرنا چاہیے, یا اس طرح کہنا تو بڑا غلط ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے ریگولیٹر نے اسے الاؤ کیا ہے تو کچھ سرٹن فارمولی. میں تو اپنا پرسنل ایکسپیرینس جو کہ 34th ایئر میرا بزنس میں ہے, جو میں نے اس میں جج کیا, جو میں نے بکس پڑھی, کیونکہ میں فالو کرتا ہوں وارن بفیٹ کو فالو کرتا ہوں, پیٹر لینچ کو کرتا ہوں, چارلی منگر کو کرتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا بھر میں خلاف بولتے ہیں فنڈز کے. نہ انہوں نے خود کو فنڈ بنایا ہے, نہ یہ فنڈ کے حق میں ہیں, نہ یہ کہتے ہیں کہ فنڈز میں انویسٹ کرو. صحیح. اس سے بہتر ہے کہ انڈیکس فنڈ ایک چیز یوز ہوتی ہے, ابھی یہاں پہ شروع ہوئے ہیں. ہاں, لیکن انڈیکس تو اس کی ریٹرن تو بہت کم ہے, میں دیکھا تھا. میوچل فنڈ سے تو کم نہیں ہے. سر یاد رکھیں فنڈ کی ریٹرن ہمیشہ کم ہوتی ہے. کوئی آپ کو پیسہ کما کے نہیں دیتا. آپ
آپ کو خود ہی پیسہ کمانا پڑتا ہے. تو میں تو مشورہ یہی دوں گا لوگوں کو کہ وہ سیکھیں. انویسٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے, ہر بندہ 5-10 منٹ دن میں نکال سکتا ہے, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اٹ از ڈویبل. صحیح. اچھا, میں نے شوق میں تھوڑا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. شوق میں نے ایک IPO آیا تھا کوئی سال پہلے, نام نہیں لیتا, ٹیک کا IPO تھا. تو وہ میرے تقریباً ₹1,00,000 میں ڈالا تھا اس پہ, اس کے IPO میں. تو فرسٹ فیو ڈیز تو وہ اچھا کیا تھا, بٹ اس کے بعد سے ابھی سال ہو گیا, لیکن وہ 50% ڈاؤن پہ. آپ کہیں تو میں نام بھی لے دیتا ہوں. اف یو الاؤ می. آکٹوپس کی بات کر رہے ہوں گے آپ, آکٹوپس کی بات کر رہے ہوں گے میرا خیال ہے. آکٹوپس پہ میں نے نہیں کیا, اس پہ میرا وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا. اچھا, آکٹوپس سے ریجیکٹ ہو گیا تھا. آکٹوپس سے بالکل پہلے آیا تھا ایئر لنک کا. ایئر لنک از بیسیکلی اباؤٹ موبائلس, دے مینوفیکچر موبائلس. تو میں نے تو یہی سوچا کہ یار موبائل فون یوز ہو ہی جا رہے ہیں, تو اچھا چلے میں انویسٹمنٹ میری شاید بہتر ہو جائے گی. سوچنے کا ایک طریقہ ہے نا. دیکھیں کلیم میں یہی سوچے گا نا کہ ایک موبائل کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں, ہر موبائل کی کنزمپشن بڑھتی جا رہی ہے, تو شاید میرا پروفٹ آئے. اسی سوال کو ذرا الٹا کے آپ سے پوچھوں گا, آپ لیپ ٹاپس میں کون سا لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں؟ میں اس وقت ایپل کا کر رہا ہوں. آپ ایپل کا لیپ ٹاپ کیوں یوز کرتے ہیں؟ ایک تو اسپیڈ مجھے سب سے اچھی لگتی ہے, اگر جتنے مرضی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں اسپیڈ اچھی رہتی ہے. چائنیز سیم اسپیکس کے ساتھ بغیر نام کے, یا EBC کوئی نام ABC کے ساتھ آپ کو بیچوں تو آپ لیں گے کبھی؟ شاید ٹرائی کریں, بٹ اوائڈ ہی کریں گے. کہ اگر دیکھیں, جب آپ کے پاس آلریڈی لسٹڈ, آلریڈی پروون ٹریک ریکارڈ کے ساتھ کمپنیاں موجود ہیں, تو آپ کیوں نئی کمپنی کے اوپر رسک لے رہے ہیں جس کی نہ مینجمنٹ کا پتہ ہے, نہ فائنینشیلس کا پتہ ہے, جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ لیپ ٹاپ ایپل سے بھی تیز چلتا ہو, لیکن پتہ چلے کہ رات کے 3 بجے آگ لگ گئی ہے چارجنگ کے دوران اسے. یہ بھی فیکٹرز ہیں نا, صرف فیکٹر سپیڈ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ سیمسنگ کا بھی ایک فون آیا تھا جو پھٹ جاتا تھا. تو سپیڈ ہی صرف نہیں ہے, ریلائبلٹی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں زندگی کے اندر چاہیے ہوتی ہے جب ہم سٹاف ہائر کرتے ہیں, جب ہم دفتر لیتے ہیں, جب ہم بلڈنگ لیتے ہیں, ریلائبلٹی. اور وہ کیسے پتہ چلتی ہے؟ ABC بلڈر نے بنائی ہے, یہ اس کا 100واں پلازا ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال سے IPO سے بہتر ہے جو پروون ریکارڈ پہ کام کر رہی ہیں کمپنیز یہاں اسٹاک مارکیٹ کے, ان پہ جانا چاہیے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک بہتر چوائس ہے, آلریڈی پروون ٹریک ریکارڈ کے ساتھ کمپنی ہے, ڈیویڈنڈ پے آؤٹ پتہ ہے, اس کے فائنینشیلز آپ کے پاس ہیں, 20-25 سال پیچھے جا کے اس کمپنی کو دیکھ سکتے ہیں, تو کیا ضرورت ہے نئی کمپنی ٹرائی کرنے کی؟ اچھا, یہ تو چلیں آپ نے بتا دیا کہ IPO سے بہتر ہے کہ جو کمپنی کا پروون ریکارڈ ہے آپ اس میں انویسٹ کر دیں, بٹ اس کے علاوہ کوئی وجہ جس میں آپ کہیں کہ IPO نہیں اور جو آلریڈی لسٹڈ کمپنیز ہیں اس پہ جائیں؟ دیکھیں سر, ایکچولی پاکستان کے اندر نا ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اسکیمز جو ہیں یا مونوپلائزیشن جو ہے وہ صرف پاکستان کی مارکیٹ میں ہے, وہ امریکہ میں نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ فرسٹ ورلڈ میں ہے. اب امریکہ میں, اور آپ اگر اٹھا کر گراف دیکھیں کمپنیوں کے, تو اکثر کمپنیاں IPOs میں آتی ہیں. IPOs میں آنے کے بعد ان کی پرائس کھلتی ہے, وہ اوپر جاتی ہے, اور پھر کچھ عرصے بعد سیدھی گرتی ہے. تو بہت سارے فنڈز, بہت سارے انڈیویجولز, انہوں نے کام ہی یہ پکڑا ہوا ہے کہ جو پمپ اینڈ ڈمپ ہے اس گیم کو آفیشیل نہیں ہے. دیکھیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گرے ایریا میں آتی ہیں, جس میں آپ کو پکڑا نہیں جا سکتا. آپ فالو کر رہے ہیں نا کہ مطلب آپ اوپنلی بھی اس کو کر سکتے ہیں, لیکن ہوتی وہ ایلیگل ہے. مطلب جو لوپ ہولز ہوتے ہیں جو ان کو یوز کرتے ہیں, لوپ ہولز کو یوز کرتے ہیں. اب IPO کے اندر بیسیکلی لوگ پیسہ بناتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں 2-3 قسم کے لوگ ہیں. ایک لوگ وہ ہیں جو جنہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ ایسے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. وہ امریکہ میں تو کہتا ہے بل نے لیا تھا, جم نے لیا تھا, میں نے بھی لے لیے اسٹاکس, سب کر رہے تھے میں نے بھی کر لیا. پاکستان میں ہوتا کہ جی سلیم نے نئی گاڑی خریدی ہے یار, اس نے اسٹاک مارکیٹ میں جاتا ہے, میں نے بھی لے لیا ہے. سو یہ کلنگ ہے. اب اگر میں آپ کو دیکھ کے پوڈ کاسٹ کرنی شروع کر دوں, نہ مجھے اس مائک کی قیمت کا پتہ ہے, نہ مجھے لائٹوں کا پتہ ہے, نہ مجھے سسٹم کا پتہ ہے, تو میں پتہ چلے گا کہ گھٹیا اسٹف لے آؤں گا. آپ ایسے بہت اچھا کریں گے. نہیں, وہ بولنے کی حد تک تو کروں گا نا, لیکن اسٹوڈیو ڈیولپمنٹ میں تو مجھے آپ کی مدد لینی پڑے گی نا, یا کسی سمجھدار آدمی سے جو ایکسپیرینسڈ ہے, جو آلریڈی جانتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جو IPO کھیلنا شروع کر دیتی ہیں نا, کہ آپ کا آبجیکٹیو جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ لسٹنگ کریں, اس میں سے پیسہ کوئکلی بنائیں اور نکل جائیں, تو بہت سارے بیچارے آپ کی طرح جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا وکٹم ہو جاتے ہیں. آپ کو جب ایک سکہ بند, جیسے میں پھر گاڑیوں میں کہوں گا آپ کو ٹویوٹا مل رہی ہے, ہونڈا مل رہی ہے, ایک آپ کو ایک ریلائبل برانڈ ہے, پرائس بھی ٹھیک ہے اور کوالٹی بھی ٹھیک ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایکسپیریمنٹیشن کرنی چاہیے پرسنلی لائف میں.
اور میں نارملی IPOs میں خود بھی انویسٹ نہیں کرتا. میں اسے عام لوگ مجھے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ نئی بہو ہے, اس کو بھی 2-3-4 بیٹے ہو نا, اس کو 6 مہینے دو بھی ذرا یہ کھانا کیسے پروستی ہے, اپنے میاں کے ساتھ کیسی ہے, یہ سسرال میں کیسی ہے, اس کا ذرا پتہ چل جائے, پھر اس کے ساتھ لین دین کرنا چاہیے. اچھا, میں کیوں گیا تھا IPO میں, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہی آپ والی بات کہ مطلب امریکہ, انڈیا, یہاں پہ میں جب اسٹڈی کرتا ہوں تو بے تحاشا کمپنیز ہیں جو IPO پہ آتی ہیں تو وہ مطلب 100% تک اوپر چلی جاتی ہیں. سر اس میں پیٹر لنچ بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے کہ ڈونٹ گو فار سیکسی کمپنیز. صحیح. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک سٹار نہیں ہوتا, جیسے اب وہ دیپیکا پڈوکون ہے یا کوئی وہ کوئی بڑی کوئی ایکٹریس, جیسے ابھی سونم باجوہ ہے, یا ابھی مائرہ خان نے شادی کی ہے. اب وہ میرا مقصد ایک سٹائل ہے نا, وہ انٹری مارتے ہیں گلیمر کے ساتھ, اور اکثر لوگ جو ہے وہ ایموشنل ہو کے تو کہتے کوئی گل نہیں جی, پیسے دی گل کوئی نہیں, ایئر لنک دا یا فلانی کمپنی دا شیئر ہونا چاہیے میرے کو, صحیح, بیکاز اٹ از پاپولر. میں نے فیس بک کا شیئر لیا بھائی, فیس بک کبھی پروفٹ میں آیا, کبھی آپ نے اس کی بیلنس شیٹ کو انالائز کیا ہے, اس کی EPS کتنی. ایون ٹیسلا ایک زمانے پہ 280 کی PE کے اوپر ٹریڈ ہو رہا تھا, مجھے انسین PE. آپ گوسی مارکیٹ میں 14-15 کی PE کے اوپر آپ کو میکڈونلڈ اویلیبل ہے, آپ کو KFC اویلیبل ہے, وہاں پہ 279 کی PE کے اوپر آپ لے رہے ہیں, which is insane. PE پروفٹ اوور ارننگ پرائز ٹو ارننگ ریشو. اچھا, پرائز ٹو ارننگ ریشو, یہ بینچ مارک ہوتا ہے بیسیکلی, پرائز کو اس کو ٹیکس میں دیکھتے ہیں, یعنی بہت زیادہ قیمت اس کی, اس سے سمجھیں کہ 10 ٹائمز ہونا ہائی. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ تھوڑا سا آپ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بتائیں کہ کوئی بھی مطلب ایک ارننگ مین یا ارننگ ویمن ہے, اس کو اپنی جو اس کی انکم ہے اس کا کتنا پورشن سیونگ کرنی چاہیے, اور اس سیونگ میں کتنا پورشن اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے؟ اس میں ایسے ہے موسیٰ بھائی, ہمارا جو ملک ہے نا اس میں چونکہ ارننگ اتنی اچھی لوگوں کی نہیں ہے, تو اگر میں امیر آدمی والا فارمولا ایک لوور مڈل کلاس کے بندے کو دوں تو وہ زیادتی ہوگا, کیونکہ میں جو امیر لوگ ہیں ان کا تو 99% سے بھی زیادہ سیو ہوتا ہے. یہ ہمیں نہیں پتا, عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر بندہ ہے وہ بڑے پیسے خرچ کرتا ہے. اور وہ دیکھو جی وہ انڈیا کا جو ہے وہ مشہور جو ہے امبانی جی, بڑا پیسے خرچ کرتا ہے, مکیش امبانی. ہاں, کسی نے بڑی مزیدار بات کی ہوئی تھی, آئی ریئلی انجوائڈ. ہاں بالکل, مجھے آئیڈیا ہو گیا آپ کیا کہنے والے ہیں. وہ تھا کہ امبانی نے اپنی بیٹی کی شادی پہ اتنا خرچ کیا, تو وہ کسی نے پرسنٹیج کیلکولیٹ کی ہوئی کہ ہاں اس کی ایک منتھلی انکم کا یہ پرسنٹیج ہے, تو ہر بندے کو اتنا کرنا چاہیے. تو وہ جب ہر بندہ اتنا کرے گا تو پھر مسجد میں بس وہ کھجور کے اوپر ہی نکاح پڑھائے گا. ہاں, کھجور بھی نہیں آنی. اچھی والی. تو بیسیکلی جو تو بڑے لوگ ہیں وہ تو امیر اور بڑے ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ان کا پیسہ ری انویسٹ ہوتا رہتا ہے, سیونگ کرتے ہیں اور انویسٹ کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں 3 انکم لیول جو ہے ان کو بڑے لوگوں سے پہلے, یعنی بیریئر سے پہلے کرتا ہوں. 25,000 روپیہ مہینہ کمانے والا, 50,000 روپیہ مہینہ کمانے والا, اور 1 لاکھ کمانے والا. لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس میں سیونگ کیسے ہوگی 25 میں 50 میں؟ دیکھیں سر, یہ ایک کتاب ہے دا ریچسٹ مین آف بیبلون. میں چاہوں گا آپ ضرور پڑھیں. پڑھیے سر. بس آپ کا پڑھی ہے تو آپ یہ پوڈ کاسٹ جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں میں ان کو ریکمینڈ کروں گا ضرور پڑھیں. چھوٹی سی کتاب ہے, بڑی آسان کتاب ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کی کتنی بھی سیلری ہے, 1 لاکھ روپیہ سیلری ہے یا 50,000 روپیہ سیلری ہے, اگر 10% سیلری کم کر دی جائے تو وہ سروائیو کر لے گا. بالکل. وہ یہ سمجھے کہ مجھے 10% ملی نہیں رہی, اور وہ اس 10% کو سیو کرے. اور وہ کتاب یہ کہتی ہے, وہ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں کتاب نہیں ہے, فائنینس کے بارے میں ہے, کہ وہ جب پیسہ ایک سائزبل لیٹ سے کہ جی میری 50,000 سیلری ہے اور میں 5,000 بچا کر میں نے 50,000 روپیہ اکٹھا کر لیا. اب مجھے اس 50,000 کے ساتھ کرنا کیا چاہیے؟ میں یا تو اسے کسی بزنس میں انویسٹ کروں, یا میں کوئی چھوٹا موٹا بزنس اس کے لیے کوئی سبزی کی پھیڑی لگا لوں, کچھ لگا لوں, اور میں ایکسپیریمنٹیشن ایسی کروں سوچ سمجھ کے کہ میں اس میں سے کچھ ایڈیشنل انکم اپنے بچے کو لگوا دوں کہ یار چلو بھائی تم یہ روزانہ 50,000 کے آم لے لیا کرو, اور ان کو تم منتھلی جو ہے بیچو, جا کے اپنے دوستوں کو پیٹیوں میں پیک کرو, گھر میں لے آؤں, وٹ ایور اٹ از. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اس وقت, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا بزنس پلان, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ سیونگ کا کیا کرنا چاہیے, اور گریجولی بندہ امیر ہو جاتا ہے. تو یہ راستہ ہے. اس طرح غربت سے امارت کا سفر, آپ کے سوال کا جواب میں یوں دوں گا کہ غربت سے امارت کا سفر کیسے طے کیا جائے. 20,000 روپیہ کمانے والا بندہ جو ہے وہ کیسے امیر ہو سکتا ہے؟ اگر 10 مہینے وہ 2,000 روپیہ سے تو اس کی 1 مہینے کی پے سیو ہو گئی.
ہاں اب 20,000 میں بہت سے بزنسز شروع ہو سکتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ جو آپ 3 اسٹیجز کا بتا رہے تھے جی 25,000 50,000 1 لاکھ. جی بالکل, میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ کم سے کم 10% 30% کو ایک اچھا مانا جاتا ہے جو فائنینس کی پریکٹسز ہیں. یعنی اچھے سے مراد یہ بیچارہ جو بندہ بیچارہ کم کمانے والا ہے, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, لو انکم کہنا چاہیے, صحیح ورڈ ہے کہ لو انکم جو بندہ ہے اس کو 10 سے 30%. تو جو بڑے ہیں وہ تو 90s میں نے آپ کو بتایا کہ 99.89% ان کی سیونگ ہوتی ہے. صحیح. اور بڑے کم خرچ کرتے ہیں, ایسے ہی ہے. اسی لیے وہ بڑے ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بڑی بات آپ کو بتاؤں, زیادہ تر بلینئرز اور دنیا کے زیادہ تر امیر لوگ جو ہیں وہ سیلف میڈ ہیں, جنہوں نے غربت سے شروع کیا. ہاں جی. یہ لوگوں کو نہیں پتہ, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بورن ریچ ہوتے ہیں, ویسا نہیں ہے. بالکل. اچھا جواز صاحب, میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ آپ بڑا انسسٹ کرتے ہیں اور بڑا کنونس کرتے ہیں, اور آپ اس چیز کے ایک علم بردار بنے ہوئے ہیں کہ اسٹارٹ اپس اور جو چھوٹی کمپنیز ہیں جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں جا رہے ہیں, تو کیا اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ بھی نہیں کرتی, آپ ان کو بھی انسسٹ کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ اسٹاک مارکیٹ میں جائیں, اپنا IPO لے کے آئیں اور لسٹ کروائیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں تو مطلب اگر میں اپنی کمپنی کی بات کروں تو ہمیں تو اتنے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت, تو پھر کیا ضرورت ہے ہم اسٹاک مارکیٹ میں جائیں اور چیزوں کو کمپلیکس کریں؟ اوبیسلی شروع میں تو کمپلیکس ہوتی ہیں چیزیں. خوبصورت سوال ہے آپ کا, اور اس کا انشاءاللہ بڑے ڈیٹیل خوبصورت جواب بھی آئے گا آپ کو. دیکھیں بیک ان 91 نا, میں بیٹھا ہوا یہ آنے سے پہلے تھوڑا سا میں انفلیشن کو دیکھ رہا تھا کہ 1991 میں 25 لاکھ روپیہ جو تھا نا وہ آج کا 2.5 کروڑ ہے, یعنی 10 ٹائمز تقریباً. اب تھم رول سے ہو سکتا ہے یہ 100% نہیں نکل سکتی چیزیں, ان کو آپ سونے کے ریٹ سے اور ڈالر کے ریٹ سے جب ایک ان بٹوین آپ ایک کچھ فارمولے ہوتے ہیں انہیں ملائیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 90 میں آج سے تقریباً 1991 ہو گیا, آج سے کوئی 32-33 سال پہلے 25 لاکھ روپیہ جو ہے تب کا آج کا 2.5 کروڑ ہے. اچھا اس وقت جیم بورڈ نہیں تھا, یہ جیم بورڈ ابھی 2 سال پہلے گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرایا. جیم بورڈ مطلب میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں جیم بورڈ کیا ہے. ایک نارمل بورڈ جو ہوتا ہے جو PSX میں جب کمپنی جس پہ لسٹ ہوتی ہے, بورڈ کہتے ہیں بیسیکلی, آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ بڑی کمپلیکیٹڈ. اچھا عموماً جو فائنانس کے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں بڑا مزہ آتا ہے ایسی ٹرمینالوجیز بولنے میں جو عام آدمی سمجھ نہ سکے. آئی ٹرائی ٹو کیپ دم سمپل. بورڈ مینز یہ آ رہا ہے, بورڈ بلیک بورڈ ہے, ادھر جو چیز لکھی ہوئی ہے بورڈ, تو ریٹ جو جس کا آ رہا ہے وہ بورڈ پہ لسٹڈ ہے. ٹھیک ہے, بورڈ سمجھ آ گئی نا, کہ جس کی پرائس نکلے. تو مین بورڈ جو تھا اس پہ لسٹنگ ہوتی تھی 20 کروڑ روپے میں, یعنی اگر آج کے حساب سے میں لگاؤں تو 200 کروڑ روپیہ 10 ٹائمز. آج بھی 20 کروڑ ہے مین بورڈ پہ. اچھا ابھی 2-3 سال پہلے ایک بہت بڑی گولڈن اپرچونٹی اسٹاک مارکیٹ نے انٹروڈیوس کرائی ہے, وچ از جیم بورڈ. ابھی اس پہ 3-4 کمپنیاں لسٹ ہوئی ہیں. جیم بورڈ ہے فار اسٹارٹ اپ, بالکل آپ کی کمپنی کی طرح. آپ تو خیر آپ اسٹارٹ اپ تو نہیں رہے, اب تو اسکیل اپ پہ آ گئے ہیں آپ, لیکن اگر میں پیچھے 2 سال چلا جاؤں ایگزیکٹلی ایز فار ایز آئی ریممبر کے 2-3 سال ہی ہوئے ہیں ابھی آپ کو اس کام میں آئے ہوئے. تو جب آپ نے شروع کیا تھا تو 3 پرابلمس ہوتی ہیں نئے بندے کو. ایک, اس کے پاس وہی پروون ٹریک ریکارڈ نہیں ہوتا, تو مین بورڈ پہ لسٹنگ کے لیے آپ کو ریکارڈ چاہیے, اسٹارٹ اپ کے جیم بورڈ پہ آپ کو نہیں چاہیے. دوسرا, کمپنی پروفٹ میں ہوگی تو وہ لسٹ ہوگی مین بورڈ پہ, جیم بورڈ کے اوپر وہ پروفٹ میں نہیں بھی ہے تو لسٹ ہو سکتی ہے. یعنی 2.5 کروڑ میں کمپنی لسٹ ہو سکتی ہے, پہلی بات. پروفٹ میں نہیں ہے تب بھی ہو سکتی ہے, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, گرین فیلڈ پروجیکٹ ہے تب بھی ہو سکتی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ گوئنگ بزنس ہو, نیا بزنس ہے. میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اور موسیٰ بیٹھ کر ایک کمپنی ہم بناتے ہیں, اور لیٹ سے کہ وہ پوڈ کاسٹ کرے گی وہ, اور وہ بیچے گی, اور ہم کسی سے اسپانسرشپ لے لیں گے. اور 2-2.5 کروڑ روپے اپنی لسٹنگ ہے. 1.25 کروڑ آپ نے ڈالا, 1.25 کروڑ میں نے ڈالا, کمپنی فارم ہو گئی. میں آگے آپ کو بھی لسٹنگ کا پروسیجر بھی بتاتا ہوں کہ کیسے وہ لسٹ ہوگی. ابھی تو پبلک لمیٹڈ. تو یہ فیس ہوتی ہے بیسیکلی؟ نہیں سر, یہ شیئرز ہیں. 100% آپ کے پاس کیش پڑا ہوا ہے بینک میں. ہر شیئر کے اگینسٹ آپ پیسہ بھریں گے تو شیئر ایشو ہوگا. شیئر بغیر پیسے کی ایشو نہیں ہوتا. صرف عام پارٹنرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ یار 5 لاکھ آپ لے آؤ, 5 لاکھ میں لے آؤں, اور 10 لاکھ سے کام شروع کریں. صحیح. اس میں یہ ہوتا ہے جو پبلک لمیٹڈ کمپنی یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے کہ جو بھی ہم نے پیڈ اپ کیپٹل ڈیسائیڈ کیا ہے کمپنی کا, پہلے میں آپ کو تھوڑا سا وہ اسٹرکچر سمجھا دوں. اس کا پیسہ ہم کمپنی کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے بایا کراس چیک. اب وہ بیلنس نظر آ رہا ہے کمپنی کے اکاؤنٹ میں, اس کے اگینسٹ ہمیں شیئر ایشو ہوں. اوکے. اچھا, اگر میں صحیح سمجھاؤں تو بیسیکلی جب آپ کا IPO آئے گا جیم بورڈ میں تو آپ کی کمپنی کی جو ویلیو ہوگی وہ 2.5 کروڑ ہوگی. جی بالکل. جیم بورڈ سے پہلے دیکھیے کمپنی لسٹ بچہ پہلے ہوتا ہے اور نام اس کا پھر رکھا جاتا ہے.
बचा पैदा हो रहा है। अब ज़रा आप इस चीज़ को समझिए कि एक कंपनी वजूद में नहीं थी, लेट्स से कि मूसा एंड जवाद पॉडकास्ट, ठीक है ना, टॉक विद मूसा और समथिंग लाइक दैट हम नाम रखते हैं। अब ये वजूद में नहीं है, ये आज हमारी मीटिंग के बाद वजूद में आ गया है। हमने डिसाइड किया कि यार 1.25 करोड़ रुपया आप डालें, 1.25 करोड़ रुपया मैं डालूंगा, या मैं 2 करोड़ मैं डालता हूँ, आप 50 लाख डालते हैं, या बेशक हम 2.5 करोड़ पूरा डाल दें। और मैं शायद 2.5 पूरा डालता हूँ, आपको मैं 1% भी नहीं देता, एक शेयर दे देता हूँ 10 रुपये के, जी 10 रुपये बात हो, तब भी हम पार्टनर हैं, डायरेक्टर भी हो सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि मेजॉरिटी मेरे पास है तो ज़ाहिर वोट है मेरे पास। ये बिल्कुल मुल्क की हुकूमत की तरह चलती है कंपनी कि 14% शेयर जिसके पास है वो एक डायरेक्टरशिप मांग सकता है, ओके, सो ऑन। और 7 डायरेक्टर, नॉर्मली 7, 12 इस तरह डायरेक्टर होते हैं, 2 भी हो सकते हैं। अब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई है, लिस्ट नहीं हुई, बन गई है, हमने वो पैसा उस कंपनी के अकाउंट खोला, उसके अंदर डाला, डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल की और कंपनी वजूद में आ गई। कंपनी ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया, पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है, आगे हमें जो भी स्पॉन्सर्स हैं वो मिल रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब हमने फैसला किया जी हमने लिस्टिंग की तरफ जाना है, ठीक है। लिस्टिंग के लिए हम PSX से रब्ता करेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, उनको कहेंगे, उसकी बड़ी छोटी सी फॉर्मेलिटीज़ है। मैक्सिमम फीस जो जैम बोर्ड के लिए 50,000 है मैक्सिमम, अच्छा, यानी 50,000 रुपया खर्चा है थोड़ा, कुछ छोटे मोटे और खर्चे पालो, लाख रुपया कर लो, 70, 75, 80,000 कर लो। अब हमने कंपनी को कहा कि जी हमने लिस्ट करना है। उन्होंने कहा जी आपने कितना डाइवर्स्ट करना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरा ख्याल है कि 12% के करीब है। डाइवर्स मतलब जो हमने IPO में शेयर देने हैं, ओके, ठीक, वो 12% या 10% इसके दरमियान है कि समवेयर, एग्जैक्ट रूल्स मैं दोबारा देख लूँगा तो आपको बता दूँगा। चलें हम अज्यूम कर लेते हैं 12, तो वो 12% शेयर जो है वो हमने एक तारीख नॉमिनेट हो जाएगी कि इस तारीख को हमारा IPO आ रहा है, ठीक है। अब होता ये कि अगर फ़र्ज़ करें कोई भी बंदा सब्सक्राइब नहीं करता तो फिर क्या होगा। फिर ये होता है इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा, मैं इसीलिए बताया ना कि आज की जो पॉडकास्ट आपको जो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ना, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ अल्लाह करे कि पाकिस्तान बदले, तब्दीली जो हम शुरू में बात की थी कि तब्दीली आ जाए, सही, जिस तब्दीली का हम इंतज़ार कर रहे हैं और पता नहीं कब तक करते रहेंगे। अब आपकी मेरी बात हुई, 2.5 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई, हम इसको ज़ूम 10% कर लेते हैं, ईजी हो जाता है। अब कैलकुलेट करा 25 लाख रुपया बनाना कि जो हमने ऑफ़र करना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट 10% है, मैक्सिमम 50 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं, वो एक अलग पॉइंट है। 25 लाख के शेयर किसी ने भी नहीं लिए, तो एक अंडर राइटर होता है, नॉर्मली एक बैंक, उसकी अंडर राइट फीस होती है, दैट्स ए लीगल डोमेन, कि वो आपके शेयर जो है वो सब्सक्राइब कर लेता है। वो कहता है कि ये मैं आपके पास रखूँगा और आपको पैसे मैंने पे कर दिए। अब आपकी कंपनी लिस्ट हो गई, बोर्ड पे उसका रेट निकलना शुरू हो गया। जिस बंदे ने अंडर राइट किया है, अब वो जब चाहे बेच सकता है, वो चाहे तो रख सकता है, चाहे तो बेच सकता है। मार्केट खुल गई है, मार्केट में माल बिक रहा है, ख़रीद रहे हैं, उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो एक शेयर भी बेच सकता है, वो हज़ार भी बेच सकता है, वो सारे भी बेच सकता है। आगे अब एक नॉर्मल प्रोसीजर शुरू हो गया। और लेट्स से कि आपके पास सब्सक्राइबर्स जो हैं आपके आ जाते हैं, वो खुद ही आएंगे ना, जब मार्केट लेट्स से आ जाते हैं, जितनी आपकी उम्मीद है, लेट्स से आपने 2.5 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए पब्लिक किए हैं, और लेकिन जो सब्सक्राइबर्स हैं IPO में वो 1 करोड़ के आ जाते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है पाकिस्तान में, 5 गुना। ये जब आप एयरलाइन की बात करें, मेरा जहाँ तक मेरी मेमोरी काम कर रही है, 5 टाइम्स मेरा ख्याल है ओवर सब्सक्राइब हुई थी। तो फिर बैलेट होता है, एक शेयर होल्डर, एक बंदे को सिर्फ 500 शेयर मिलती हैं, 500 शेयर की लॉट होती है, फिर बैलेटिंग होती है। अच्छा, इसमें अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कॉस्ट में इनिशियली? डेफिनेटली सर, ये तो एक बहुत बड़ी, अभी वो जो अडानी ग्रुप था, हाँ जी, वो दुनिया का बहुत बड़ा एक IPO कर रहे थे, यानी सबसे बड़ा तो नहीं, वन ऑफ द मेजर साइज, जो उन्हें रोकना पड़ा वो उस रिपोर्ट की वजह से, जो उनकी बदनामी हो गई। हाँ जी, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि इतने टाइम्स हमारा IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ है। हाँ जी, उसकी प्राइसेस भी फिर ऊपर जाती हैं, ऑब्वियसली डिमांड होती है, डिमांड एंड सप्लाई है। उस वक्त जब ओरिजिनल है ना, उस वक्त प्राइस वो 10 रुपये है, या जो भी आपने तय की है उस वक्त वही, बाद में तो जाहिर है बेसिकली। तो जहाँ तक मैंने समझा, स्टॉक मार्केट जो स्टॉक मार्केट की प्राइसेस होती हैं, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी, आई पुट इट इन दीज वर्ड्स, फॉर फूल्स इट इज़ डिमांड एंड सप्लाई, फॉर इंटेलिजेंट एंड सीजनड इन्वेस्टर्स इट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द कंपनी एंड इट्स अर्निंग, प्रोजेक्टेड अर्निंग। जेड़ा सियाना बंदा है, जो अक्लमंद आदमी है, आई एम सॉरी को पंजाबी के दूसरे लफ्ज हो जाते हैं बीच में, पंजाब में बैठे पंजाबी नहीं बोल, पंजाबी है गया, आदत पई हुई है सर। तो वो उसके अंदर ये है कि जो सियाना बंदा है ना, जो सीजनड इन्वेस्टर है, वो तो ये देखता है कि यार आई एम बेटिंग ऑन मूसा की कंपनी में मैं पैसा लगा रहा हूँ, इसका ये CEO का ये एक्सपीरियंस है, इतना बिजनेस ये सालाना लेता है, इतनी EPS इसकी बन ही जाएगी, इतना तो कमा ही लेगा कट तो कट,
ٹھیک ہے نا, اور میں اس پہ آپ کی ویلیویشن نکالتا ہوں, آپ کی کتابوں پہ پلس آپ کی انٹینجیبل ایسٹ گڈ ول, کہ جی آپ کی کمپنی کا ایک نام ہے, تو وہ ایک نام ہی کافی ہے, وہ ایک ایڈ بھی ہے نا. اور جو کلائنٹس ہوتے ہیں جو بیوقوف ہوتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے لیے ویلیوبل ہیں. تھوڑا کلیئر کر دوں آپ کو, جو بیوقوف ہیں صحیح, وہ کہتے ہیں یار بلڈنگ بڑی سونی ہے یار, یہ کوئی گڈی بڑی اچھی ہے یار, ہے بڑا خوبصورت آدمی ہے, ایکٹر ہے, مطلب آپ اس کی اب چکا چون سے آپ امپریس ہو گئے نا, کہ موسیٰ صاحب اترے ہیں, انہوں نے ہاتھ ہلایا, ماڈل کو ساتھ کھڑا کیا ہوا ایسے کر کے, کنگ فشر جیسے تھا انڈیا کا, ہم وہ بھاگ گیا نا, پیسے لے کے بھاگ گیا. کنگ فشر جو ہے مالیا, وجے مالیا اس کا نام تھا, وہ کیا تھا کہ 5-7 ماڈلیں پکڑی ہوئی ہیں, وہ جناب 5-7 نہیں زیادہ پکڑ جی ڈانس کر رہا ہے, گاڑیاں نکل رہی ہیں جی, مالیا کی گاڑیاں آ گئی ہیں. اس کا تو لائف سٹائل ایک پوری دنیا میں ایک سر کہا جاتا تھا اس کو جب لینڈ کروزروں کو دیکھا میں, یہ شیئر بہت ودے گا. اب وہ بیسیکلی کمپنی فیک ہے, وہ کرتی ہی کچھ نہیں ہے, ہی فراڈ. اب میں بکس تو پڑھ ہی نہیں نہ رہا, میری نظر تو مالیا کی وہ جو گرل فرینڈز ہیں ان سے نہیں اٹھ رہی. ہاں جی, میں تو ماڈل دیکھ کے آگے ہوں, پیچھے پیچھے کے سب لے رہے ہیں. دیپیکا پاڈوکون, شلپا شیٹی, ساری شلپا شیٹی کے چکر میں نے تو شیئر لے لیا, تو بعد میں شیٹی نے تو میرا گھر نہیں نہ چلانا. صحیح. تو 99% لوگ ایسے شیئر لیتے ہیں, وہ یار وہ بڑا بڑا آدمی ہے یار, وہ کمپنی چلے گی. بھائی فائنینشیل تمہارے سامنے ہے, 2 + 2 = 4 ہے, کتاب کیوں نہیں کھولتے, پڑھتے کیوں نہیں, دیکھتے کیوں نہیں. میرے پاس لوگ آتے ہیں, یہ بہت بڑا ماضی میں ہے, نارملی میں اوائڈ کرتا ہوں کمپنیوں پہ بات کرنا کہ کوئی میرا نام نہ پڑ جائے اس میں, چونکہ ہو چکا ہے تو میں بات کر سکتا ہوں. اب کال میں ٹیلپس کی بات کر سکتا ہوں, میں ہیسکول کی بات کر سکتا ہوں. اور میں تب لوگوں کو کہتا تھا, میں اس وقت کہتا تھا یار یہ فراڈ کمپنی ہے, ان کے اکاؤنٹس دیکھو, ان کی ڈیٹ دیکھو, ان کی چیزیں دیکھو, یہ تو نظر آ رہا ہے, دیکھو نظر آ رہا ہے. بٹ دے ور پاپولر اینڈ دا پیپل ور رشنگ. اوور 350 سے 6 روپے پہ آ جاتا ہے. اچھا نہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, چلیں آئیے آسک یو سمپل کویشچن. کوئی بڑی پمپ اینڈ شو سے کمپنی یہ کیمرے بیچنے آ جائے, یہ مائک بیچنے کے لیے آ جائے, یہ لائٹیں بیچنے کے لیے آ جائے, آپ کو کہے جی میں بڑی اسمارٹ سیل گرل آ جائے, آپ بغیر انہیں چلائے, بغیر انہیں چیک کیے آپ انہیں خرید لیں, اور بعد میں پتہ چلے یہ مائک میں سے آواز نہیں ریکارڈ ہو رہی, کیمرے میں سے تصویر نہیں بن رہی, لائٹ جو ہے وہ اندھیرا کر رہی ہے, تو وٹ ول ہیپن. آپ کیا کہیں گے, غلطی اس کی ہے یا غلطی آپ کی؟ 100% میری غلطی. بٹ اسٹاک مارکیٹ میں مارکیٹ کی غلطی ہوتی ہے. جو مزے کی بات ہے کہ میں اپنی تمام تر حماقتیں, میں ایز انویسٹر آیا ہوں, میں نے کوئی ریسرچ نہیں کی, میں نے کوئی ٹریننگ نہیں لی, میں نے 100 فٹ گہرے پانی میں اللہ اکبر کہہ کے چھلانگ مار دیا ہے, اور جب میں ڈوب کے مرا ہوں تو وہ کہتے پول بنانے والے کی غلطی ہے, اینے ایتھے نہاندہ تالاب کیوں بنایا ہے. ایسے ہی. تو یہ میجر جو لوگ ایکیوز کرتے ہیں نا مارکیٹ کو, میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ کسی آدمی کے سارے پیسے ڈوب سکتے ہیں. 5% ڈوب گیا, 10% ڈوب گیا, 20% ڈوب گیا, پاسبل ہے. لیکن اگر وہ ذرا بھی دماغ کو استعمال کرے, ذرا بھی فگرز کو پڑھے, ذرا بھی وہ مطلب اندھا نہیں ہے بالکل. وہ کیمرہ ہے نا, مطلب ٹھیک ہے, آئی مے ناٹ بی این ایکسپرٹ, بٹ میں کیا اس میں ہیلو 1 2 3 کر کے ریکارڈ کر کے سن نہیں سکتا. ابھی آپ نے سنا ہے سب کچھ ریکارڈ کرنے سے پہلے, حالانکہ آپ کے ٹیسٹڈ مائکس ہیں, کوئی نیا مائک نہیں ہے. ہم نے کیمرہ جو ہے اس کو 1 2 3 کر کے ہم نے چیک کیا ہے. تو آپ اس کو لڑکی دیکھی آپ نے اور انویسٹ کر دیا, یا بندہ سوٹ میں دیکھا, چلیں ہم جینڈر ڈسکریمنیشن پہ نہیں آتا ہے, وہ بندہ بڑا ہینڈسم اور سونا اسٹار آدمی ہے, وہ نے آ کے فنکار نے تاڑے سامنے پیٹی کھولی ہے, ادھر ادھر کی کہانیاں سنا گئے, اور پتہ چلا نیچے سے وہ تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں ساری. تو یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. اچھا, اس میں ایک وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے اس کو ذرا, بٹ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے جس کو ایجوکیشن پرپس کے لیے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, کہ میرے خیال میں کہ اسٹاک مارکیٹ میں اور اس ساری جو ڈومین ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے وہ ہے فیوچر ٹریڈنگ. اور وہ سر اگین دیکھیں جو لیوریجنگ ہے نا, لیوریجنگ کو کہتے ہیں ڈبل ایج سورڈ. ڈبل ایجڈ سورڈ, ایک ایسی تلوار جو دونوں طرف کاٹتی ہے. اپنے سر پہ لگ جائے, وہ دشمن کے ساتھ ہوتا ہے نا, بعد میں مقابلہ کرتے ہوئے تو وہ تلوار الٹی سائڈ آپ کے سر پہ آ رہی ہے, تو وہ آپ کا سر کاٹ دے گی, اس کے سر پہ لگی تو اس کا سر کاٹ دے گی. اچھا, لیوریجنگ ہے کیا؟ لیوریجنگ ہے کہ میں نے 25 روپے دے کے 100 روپے کا سودا آپ سے بک کر لیا. ہاں جی. اب اگر تو وہ 25% چڑھ گیا تو میرے 25 کے 50 ہو گئے, تو اگر وہ 25% گر گیا تو میں ہاتھ جھاڑ کے فارغ ہو گیا. بروکر نے مجھے کہا کہ دوپہر کا کھانا ہماری طرف سے, اور اب آپ جائیں کپڑے جھاڑ کے گھر. یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, اور اناڑی کرتے ہیں زیادہ. میں فیوچر بھی منع کرتا ہوں, نئے بندے کو میں کہتا ہوں جب تک آپ کو 2-3 سال مارکیٹ میں کام کرتے نہیں ہو جاتے, آپ کو تو فیوچر کا کاؤنٹر ہی نہیں دیکھنا.
انویسٹ کرنا تو بعد کی بات ہے, دیکھنا ہی نہیں ہے کہ ریٹ کیا لگ رہا ہوا ہے, جو مرضی ہوتا رہے. واٹ ٹو یو. بالکل, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو پیسہ اپنے ڈبوتے ہیں نا اسٹاک مارکیٹ میں, وہ زیادہ تر فیوچر زیادہ لالچ ہوتی ہے نا ان کو. سر 3-4 چیزوں میں آپ کو ڈیفائن کر دوں, بلکہ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, یہ ضرور چلائیے گا, اسے کاٹیے گا نا. نمبر 1 لالچ, نمبر 2 جمیل بھائی نے کہہ دیا, سلیم بھائی نے کہہ دیا, نمبر 3 بروکر کے کہنے پہ. اچھا ایک بہت بڑی جو میتھ ہے, ایک انسان جو صبح اسٹاک مارکیٹ میں جاتا ہے, جا کے اپنا اکاؤنٹ کھلاتا ہے پہلے دن, تو جو بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا لیپ ٹاپ کے اوپر, وہ سمجھتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپرٹ ہے, حالانکہ وہ لاٹ آپریٹر ہے. لاٹ آپریٹر کا مطلب ہے کہ سودا ڈال دیا اور سودا نکال دیا, اس سے اوپر اسے کچھ نہیں آتا. کلیریکل ورک ہے. ہاں, اور اس کو کمیشن ملتی ہے آن دا بیس آف پرفارمنس, کہ جتنی وہ سیل پرچیز کرائے گا, فارمولا آف 5 کہتے ہیں اسے, اگر آپ کی تنخواہ 20,000 ہے تو آپ نے ₹1,00,000 کمیشن میں جنریٹ کر کے دینا ہے, ورنہ تنخواہ کم ہو جائے گی. آپ 2 لاکھ کر دیتے ہیں تو آپ کو بونس ملتا ہے, پرفارمنس بونس. اب اس میں کلائنٹ کا فائدہ اور نقصان ہو ڈزنٹ نا آپ نے تو اپنی بروکر ہے نا سر, بروکر نے تو ٹرن اوور ہے, اس کا بینک ہے نا, جیسے بینک کو کیا آپ کو فائدہ اور نقصان ہو تو کہتا ہے آپ لون لیں اور سود دیں. ہاں بالکل, بینک ہے نا, نان بینکنگ فائنانس کمپنی ہوتی ہے بروکریج فرم. سو دے آر دیئر ٹو میک منی. اب اس کو اپنے بچے کی فیس نظر آ رہی ہے, اس کو موسیٰ صاحب سے تو نہیں ہے کہ موسیٰ صاحب سے پیسے ڈوب جائیں گے, انہیں ڈوبے نہ ڈوبے, میری دیہڑی سے لگے نہیں, وہ یہ بھی نہیں سوچتے بیچارے, وہ اتنا لیول ہی نہیں ہے نا. ایک 15-20 ہزار روپے کا جو کلرک ہے, اس سے آپ اپنا پورٹ فولیو کروڑوں روپے آپ اس کے پیچھے لگاتے ہیں, تو لگانے والا بے وقوف ہے نا, اس کو پتہ تو کرنا چاہیے. اب اگر آپ کہیں گے جی اینالسٹ آپ کو 5 سے 15 لاکھ روپے مہینے میں کاسٹ کرتا ہے, تو وہ تو نہیں بیٹھ کے لوگوں سے پبلک ڈیلنگ کرے گا, وہ تو بڑے فلٹرز ہیں اس تک پہنچنے کے لیے, تو وہ تو سیٹ سے بات کرتا ہے. صحیح. چلیں جواد صاحب, بہت مزہ آیا, اور بہت اینڈ آنیسٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دس پوڈ کاسٹ ون آف دا موسٹ انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ فار می ایز ویل. بہت سیکھنے کو ملا, اور جو آپ نے کمپنی لسٹ کروانے کا کہا, اس پہ ڈیفینیٹلی ضرور کروائیں. آئی ایم سوری میں آپ کا جملہ کاٹ رہا ہوں, ضرور کروائیں, کیونکہ اگر آپ اسے لسٹ کروا دیں گے, یہ پاکستان کے ہر شہر میں آپ کی برانچ کھل سکتی ہے, ادروائز آپ اتنا گرو نہیں کر سکتے. اور میں تو آپ کو کہوں گا جو وہاں کا مینیجر ہے 50% شیئر اس کے ہونے چاہیے, تاکہ اسے درد ہو, پھر وہ چلائے گا بھی اور بھاگے گا بھی. صحیح. نہیں بالکل, یہ اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے لازمی. تو تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ دس پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ واز انفارمیٹیو فار یو ایز ویل. باقی تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جزاک اللہ خیر جی, بہت شکریہ.